السلام علیکم، آداب خواتین و حضرات، IMM چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ کیا پوچھتے ہو ہم سے کہ مہدی نے کیا دیا؟ کیا پوچھتے ہو ہم سے کہ مہدی نے کیا دیا؟ ایمان دیا، یقین دیا اور خدا دیا۔ کیا پوچھتے ہو ہم سے کہ مہدی نے کیا دیا؟ خدا دیا، یقین دیا اور خدا دیا۔ مہدی کے ایک دامن کے نسبت سے فیض سے، مہدی کے ایک دامن نسبت سے فیض سے دونوں جہاں میں ہم کو بڑا آسان دیا۔ میری مراد حضرت مرشد مولانا الہا سے رتن سلمان تندری صاحب سے ہے کہ وہ آئے اور مدرسہ کنونشن کے اس مقدس اور مقدس سے مخاطب فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی سید الاولیاء الکریم وعلى آلهم الطيبين الطاهرين وأصحابهم الراشدين الهادين ومن يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے سزاوار ہے جس کی ذات واحد لا شریک ہے، جس کی ذات خالق کائنات ہے، جس کی ذات قادر مطلق ہے اور جس کی ذات عالی برحق ہے۔ مقدس درود و سلام وجہ تخلیق کائنات، نور خدا، افضل الانبیاء، رحمت للعالمین، مراد المشتاقین، راحت العاشقین حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سید الاولیاء مبین کلام اللہ امام آخر الزمان حضرت میرا سید محمد مہدی موعود خاتم ولایت محمدیہ پر۔ سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں اللہ کا شکر بجا لاؤں گا کیونکہ رب ذوالجلال نے پھر ایک بار ایک تاریخی جلسے سے خطاب کرنے کا موقع فراہم ہوا، کیونکہ یہ وہ سعادت ہے، بڑی محنتوں کے بعد ایسے موقع فراہم ہوتے ہیں، چاہے وہ 1500 سالہ جشن میلاد النبی ہو یا 600 سالہ جشن امامنا مہدی موعود ہو۔ یہ ایسی محفلیں ہیں، ان محفلوں میں ہمارا شمار ہونا یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کا باعث ہے۔ اسی طرح اس بات کو کہے بغیر میں رہ نہیں سکتا، کیونکہ آج آپ جو نظارہ دیکھ رہے ہیں یہ غلامان مہدی موعود علیہ السلام کا نظارہ ہے، اور خصوصاً اس غلامان مہدی موعود علیہ السلام کے مجموعے میں وہ قابل تعریف اور ستائش نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی جستجو، اپنی محبت کے ساتھ محبت مہدی کا مسلسل 8 مہینے تک ثبوت دیا ہے، اور قابل مبارکباد ہے ان کے والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو میرے حساب سے انہوں نے نام مہدی کے لیے 8 مہینے خرچ کر دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔
یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ آج ہم کو اپنی محبتوں کا اظہار کرنے کا موقع فراہم ہوا ہے۔ برادران محترم، یہ وہ مہدی ہے، میرا یقین اس بات پر دلالت کرتا ہے، یہاں پر جو شریک ہے، بچہ ہو کے بوڑھا، جوان ہو کے ڈھیر عمر کا، دختران ملت ہو یا کوئی اور ہو، یہ تمام کا تمام وہ میرا بارگاہ مہدیت میں پیش ہو رہا ہے، بارگاہ مہدیت میں پیش ہو رہا ہے، اور امام اللہ کی نظر کرم ہم پر ہے، اور اسی نظر کرم کا نتیجہ ہے کہ یہ چمن سجا ہوا ہے۔ برادران محترم، ابھی میں نے جو آیت کلام لا ریب تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، پروردگار عالم اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ قربان جاؤں، اس آیت شریفہ کے تحت بارگاہ مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان ہوا، اے لوگوں تم اپنے اوپر سچائی کو لازم کر لو، کیونکہ سچائی بس سے قریب کرتی ہے اور نیکی جنت سے، اور جب بندہ سچ بولتا ہے تو خدا کے پاس صدیق لکھا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا صداقت کو پیش کرنا اپنے حق کا ایک انداز ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ برادران محترم، آج ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں جو سچوں کی سجائی ہوئی محفل ہے۔ برادران محترم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں تم سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی بر سے قریب کرتی ہے اور نیکی جنت سے، اور جب بندہ سچ بولتا ہے تو خدا کے پاس صدیق لکھا جاتا ہے۔ اب تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دربار رسالت کی نظر کرم سے کئی ایک صحابہ نے نیاز مصطفیٰ پایا، اور صحبت کا حقیقی رنگ ہم کو وہاں سے میسر ہوا۔ پوچھا گیا کون کون سا عاشقان رسول جنہوں نے نیاز مصطفیٰ حاصل کیا، پتہ چلا یکے بعد دیگر نام آیا، پہلے آتا ہے اس وسیع مصطفیٰ کا نام جس کو تاریخ عالم نے امام علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ مولا کائنات، لوگ ہوش میں آنے کے بعد صحبت سے استفادہ کرتے ہیں، مگر خدا کی قسم مولا علی کا معاملہ ہے، جب آپ دنیا عالم میں تشریف لائے، خانہ کعبہ میں جب آپ تولد ہوئے، اس لیے مولود کعبہ کہا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ اور آپ کے والد بزرگوار حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جب بچے کی کیفیت کو دیکھا تو یہ اندازہ ہوا کہ بچہ آنکھ بند کیے ہوئے ہے، بچہ آنکھ نہیں کھولتا۔ آپ غور کریں، لینے والوں نے مصطفیٰ سے صحبت ہوش میں آ کر لی، مگر مولا کائنات کا عالم یہ ہے کہ ابھی آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں، گھر کے افراد بے چین اور بے قرار ہیں۔ بے چینی کے عالم سے جب ان کو اس بات کا احساس ہوا، کیوں نہ ہم بارگاہ مصطفیٰ میں مولا علی کو پیش کر دیں۔ خدا کی قسم غور کریں کہ مولا کائنات کو جب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ید اللہ ہاتھوں میں مولا علی کو اٹھایا۔ آپ غور کریں، حضرت ابو طالب کے گود میں ہے، تب بھی آپ کی آنکھ بند ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے ہاتھوں میں لیا، خدا کی قسم دیکھنے والوں نے نظارہ دیکھا اور دید کا اندازہ کائنات کو وہاں ہوا جب مولا کائنات نے رسول خدا کو دیکھ کر آنکھ کھولی اور دیدار مصطفیٰ کیا۔ برادران محترم، جیسے ہی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مولا علی کو نصیب ہوا، آپ دیکھیں ابھی صحبتوں کا سلسلہ شروع ہوا نہیں ہے،
मगर सबसे पहले अगर किसी ने मुस्तफा की सोहबत पाई है तो मौलाए कायनात। अब सिलसिला शुरू होता है, यके बाद दीगर कई एक सहाबाए किराम ने जो मुसलमान होकर दाखिल हुए थे, दीदार मुस्तफा पाया, सोहबत रिसालत में पाई और रज़ी अल्लाह करार पाए। निगाह मुस्तफा का ये आलम था, दामन मुस्तफा का ये आलम था कि जो जो भी उस दामन से जुड़े मुसलमान थे, उसके बाद रज़ी अल्लाह हो गए। आज आलम इस्लाम क़यामत तक उनको रज़ी अल्लाह से मुखातिब करता रहेगा। तो ये निस्बत और सोहबत का नतीजा है। तो सोहबत सादिकीन का जो मामला है, सोहबत सादिकीन का जो मामला है, आप गौर करें, कुरान की आयत पेश कर दी गई, लोगों ने रिसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफादा फरमाया। वो एक ऐसा जुमला था जिसके ताल्लुक से कुरान खुद कहता है कि ऐ महबूब तुम्हारा जमाना बेहतरीन जमाना है, जिसको खैरुल कुरूनी से याद किया गया है, जिसको खैरुल कुरूनी से याद किया गया है, बेहतरीन जमाने से खिताब किया गया है। बिरादरान मोहतरम, वो बेहतरीन जमाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना, जिससे जिन जिन मुसलमानों ने नियाज हासिल किया, आपकी रिफाकत में ऐसे फरमाई, आपसे सोहबत का इस्तिफादा फरमाया, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने उस मुकाम पर फाइज किया कि आज मुसलमानों ने सुना, उनको अल्लाह का वो राजी किया कहते हैं जिसको रज़ी अल्लाह से मुखातिब किया गया। अब जब तक के रिसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया आलम में जलवगर थे, जलवगर है, सिर्फ ज़ाहिरी हमारी आंखों से पर्दा फरमाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोहबत सादिकीन की बेहतरीन मिसालें पेश फरमाई है। अगर तारीख के और आपको पलटते जाए तो ये रात बस नहीं होगी, ये रात बस नहीं होगी, बस बात चलती ही रहेगी। ये मुस्तफा की शान और अज़मत है। अब आप गौर करें, वो सोहबत सादिकीन का सिलसिला अस्हाब रिसालत मौत तक चला जरूर है, वो बेदारी जरूर थी, लेकिन जमाना गुजरता गया, मुसलमानों को ये आयत शरीफा सिर्फ कुरान की आयत दिखी, इससे नियाज़मंदी का मामला कुछ और नहीं था। कुर्बान जाओ उस आखा मीर महदी पीर पर जिसने कुरान के जुमून को आश्कार फरमाया, जिसने अलग ऐलान इस बात का ऐलान कर दिया कि अल्लाह का हुक्म भी एक महदी पर फर्ज की हैसियत रखता है और इत्तिबाए रसूल भी एक महदी के लिए फर्ज ऐन की तकमील करता है। वो महदी है। बिरादरान मोहतरम, गौर करें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाज़मंदी का वो आलम है कि जमाना आज भी शादाब और कामरान है। तो आज उस महदी जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत है, खुदा की ख्वाहिश मुस्तफा की ख्वाहिश महदीउल हुदा है, मुस्तफा की ख्वाहिश महदीउल हुदा है। वो महदी जिसने परचमे तौहीद के अलमबरदार इमाम महदी अलैहिस्सलाम, परचमे तौहीद के अलमबरदार इमाम महदी अलैहिस्सलाम, दीन मोहम्मदी की जान इमाम महदी अलैहिस्सलाम, दीन मोहम्मदी की जान इमाम महदी अलैहिस्सलाम, अहले बैत थार का दुलारा इमाम महदी अलैहिस्सलाम, इत्तिबाए रसूल का राजदार इमाम महदी अलैहिस्सलाम, इत्तिबाए रसूल का राजदार इमाम महदी अलैहिस्सलाम, मोमिनों का सहारा इमाम महदी अलैहिस्सलाम, मुसलमानों का राह-ए-नुमा महदी अलैहिस्सलाम। बिरादरान मोहतरम, आज इस आखा मीर की याद बनाने के लिए हम जमा हुए हैं। कुर्बान जाइए उस महदी आखिर ज़मान पर जिसने अपनी कमाल दावत से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश को मुकम्मल फरमा दिया। कुछ इस अंदाज से मुकम्मल फरमाया, गौर करें तो बात समझ में आएगी। अगर महदवियत को समझना हो तो खुद मेरे आका इमामुना ने फरमाया है कि अगर बंदे की जात या तालीम पर किसी को शक और शुबा हो जाए तो वो अल्लाह वास्ते खुदा की याद में बैठ जाए, फिर खुदा अपने फजल से वो राज आश्कार करेगा कि वे बबांगे दोहल
نہ ہو سکتا اپنا کی صدا بلند کرے گا. قربان جائیے اس آقا میر مہدی پیر پر. آپ نے اس صحبت کے فلسفے کو کچھ اس انداز سے پیش فرمایا کہ جب ثانی مہدی آپ کی بارگاہ میں آئے، میرا سید محمود کی حیثیت سے آئے تھے، جب نسبت مہدی میسر ہوئی، صحبت مہدی میسر ہوئی، تو آپ کو ثانی مہدی کے مقدس لقب سے نوازا گیا. جب میاں سید خنمیر آپ کے دامن رحمت میں آئے تو میاں سید خنمیر کو صدیق ولایت کے منصب پر فائز کیا گیا. شاہ نعمت آئے تو محراب بدت قرار پائے، شاہ نظام آئے تو دریائے رحمت آسام قرار پائے. یہاں تک کہ شاہ دلاور جو آئے، دلاور آئے تھے، مہدی کی نگاہ نے شاہ دلاور کر دیا، اشرافوں کے اشراف بنا دیا. برادران محترم، آج کا یہ جو عنوان صحبت صادقین ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ جب تک کہ ہم اچھی صحبتوں کو اختیار نہ کریں اس وقت تک زندگی کا مدعا ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا. صحبت صادقین ضرور ہم پر فرض ہے، مگر اس کی فرضیت کا، اس کے لازم ہونے کا یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے صحبت اور نیاز کا کتنا حق ادا فرمایا. زمانہ نے ہم کو وہ مقام دیا، وہ اعزاز دیا کہ لوگ ہماری رہنمائی میں کچھ نیاز مندی کا اظہار کرتے ہیں، کچھ خیر اقتصادی کا اظہار کرتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس صادقین کے زمرے کا وہ معیار اعمالی اعتبار سے ہم اپنی ذات میں لیں اور پھر ایسے آشکار اعمال ہم لوگوں کی طرف پیش کریں تاکہ ان کی زندگیاں سنور جائیں اور کامیاب ہو جائیں. برادران محترم، صحبت بہت نایاب چیز ہوتی ہے. صحبت ایک کمال کا معاملہ ہوتا ہے. علم سے کیسا کرنا چاہیے وہ معلوم ہوتا ہے، لیکن صحبت سے کیسا کرنا چاہیے وہ معلوم ہوتا ہے. دنیا میں قابل احترام جی احترام علماء تو موجود ہیں، مگر ہدایت کے راستے پر وہی ہیں جن کو نیاز اور صحبت میسر ہوئی ہے. ورنہ تو آج حالات کا جائزہ لے پتا چلے گا کہ مسلمان آپسی اختلافات میں اتنے درہم برہم ہو چکے ہیں کہ ہمارا نظام بالکل الٹ ہو گیا ہے. برادران محترم، یہ وقت کا تقاضا ہے، اب ہم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ آقا میر مہدی پیر نے فرمایا تھا کہ تصدیق بندہ عمل است، بے عمل تصدیق مردود ہے. پھر قربان جاؤ اس آقا میر مہدی پیر پر. آپ نے فرمایا کہ در اتفاق نصرت دین است و در نفاق ہزیمت دین است. میرے بھائیوں، آج وقت کا تقاضا ہے، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. جب تک کہ ہم صحیح طور پر اس اسباب کو نہ لیں اس وقت تک ہماری زندگی راہ راست پر نہیں آ سکتی. کیونکہ وہ زمانہ تھا، وہ عاشقوں کا زمانہ تھا. 360 موجود تھے، 360 موجود تھے. جہاں پر امامنا نے حق کی صدا جب بلند کی تو 360 نے وہ گواہی دی. آج وقت کا تقاضا ہے، آج ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پھر ایک بار اس صدا سے اپنے ایمان کو روشن کریں، اپنے دلوں کو راحت پہنچائیں. لا الہ الا اللہ، اللہ الہ، القرآن والمہدی امامنا. جب تک کہ ہم اپنی زندگی میں یہ جذبہ اور یہ محبت نہیں لائیں گے اس وقت تک کامیابی محال ہے. خاص طور سے میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں. نوجوانوں، یہ تمہارے 8 مہینے رائے گا جانے والے نہیں ہیں. میرا تو یقین اس بات پر ہے جب تمہارے نام اعمال کھلیں گے، حشر برپا ہوگا، نام اعمال کھلیں گے تو تم بے چین اور بے قرار رہو گے. مگر کرامن و کاتبین جو تمہارے دونوں بازو کے فرشتے ہیں وہ تمہارا لجر، وہ تمہارا عمل نامہ اس انداز سے پیش کریں گے کہ خدا تعالیٰ اس نے تو سب کچھ کیا تھا، مگر ان سب کچھ میں خاص کام انہوں نے ایسا کیا تھا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہو یا میلاد امامنا مہدی موعود کی محفل ہو. یہ نوجوان ذوق پر ذوق کچھ اس انداز سے خدمت کر رہے تھے کہ انہوں نے نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھی، دھوپ دیکھی، نہ چھاؤں دیکھی، نہ بارش دیکھی، بس خدمت میں لگے ہوئے تھے. اے مولا، تو ان کو کامیاب اور کامران فرما. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ پروردگار عالم اپنے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پنجتن پاک اہل بیت اطہار اور امامنا مہدی موعود خاتم ولایت محمدیہ کے سب کچھ پہل ہم تمام نے جو کچھ بھی کوشش کی ہے، خاص طور سے مولانا نے مہدی کا جو کچھ ہے
ان تمام کو دین اور دنیا میں کامیابی میسر کرنا. مولا علی اپنے اوقات دین کی خدمت کے لیے آئے ہیں. یہ جذبہ ہر نوجوان میں پیدا کرنا اور ہم کو نمازی بنا دے, قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے اور اللہ کے کثرت سے ذکر کرنے والا بنا دے. جب تک کہ ذکر سانسوں میں پیوست نہیں ہوگا وہ اذان کی آواز ہم پر اثر نہیں کرے گی اور ہم مسجد کی طرف آواز نہیں ہوگی. بس آپ سے بہت دکھانا یہی میری گزارش ہے کہ اپنی زندگی کو دینی اعتبار سے شکل کرنے کی کوشش کریں, اپنے بزرگوں سے پڑھیں. اور یہ جو آپ چیک کرتے تھے یہ نمائش کرے آپ کی حفاظت کے لیے, آپ کی رہنمائی کے لیے انہوں نے زندگیوں کو وقت کیا ہے. بس آپ کو ان کا ساتھ چاہیے, ان کو آپ کا ساتھ چاہیے. پھر دیکھیں وہ وقت دور نہیں کہ دنیا میں عالم میں ہم کو کیا کیا جائے گا کہ مذہبی قوم ہوتا ہے, مذہبی رسول ہوتا ہے, مذہبی قوم ہوتا ہے, اصل رسول ہوتا ہے, مذہبی قوم ہوتا ہے. تو دیگر مسلمانوں کے رہنمائی کا ذمہ دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم.